الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. محترم حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے درس میں ہمارا جو عنوان ہے، جو میں نے آج کے درس کے لیے منتخب کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ دروس میں بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا، عقیدہ صحیحہ کی اہمیت و ضرورت اور امت کی ذبح کی وجہ، یا امت کو عقیدہ صحیحہ کی ضرورت کیوں ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات بتا دیں کہ ہم جس توحید کی یا عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں، یہ توحید وحد الشیء سے مشتق ہے، یعنی کسی چیز کو ایک قرار دیا، اور ہم اسی کو شریعت میں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ توحید کا معنی مفہوم یہی ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خاص، اور عقد یا عقیدہ یہ عقد کے مادے سے ماخوذ ہے۔ ہم لوگ عام طور پر شادی بیاہ میں شرکت کرتے ہیں تو نکاح کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، عقد نکاح کہا جاتا ہے۔ ایک انسان شادی کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے ایک پاکیزہ بندھن میں بندھ جاتا ہے، ایک پاکیزہ رشتے میں وہ بندھ جاتا ہے۔ تو عقیدہ یہ عقد کے مادے سے ماخوذ ہے، اور یہ عقد نکاح یا عقد الحبل یعنی رسی کو ایک دوسرے سے مضبوط باندھنا۔ اس طرح نکاح میں مرد اور عورت، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے راز کے وہ محافظ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مال اور جان کے وہ محافظ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح عقد الحبل، رسی کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لینا، یا عقد نکاح، عقد الحبل وغیرہ کے معنی، جس کا مدار لزوم و تاکید پر ہے۔ عقد جب آتا ہے یا عقیدہ کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے لزوم و تاکید، لازم پکڑنا اور اس چیز کی تاکید بتانا مقصود ہوتا ہے۔ تو عقیدہ ان امور کو کہا جاتا ہے جن پر بندے کا دل بندھ جائے۔ ہم جب عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مطلب یہ کہ عقیدہ وہ تمام امور ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور ان پر ہمارا دل بندھا ہوا ہے۔ بالکل اس طرح رسی کو مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اسی طرح عقیدہ کو ہم عقیدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر ہمارا دل بندھا ہوا ہے، اور ہم نے یہ عزم مصمم کر لیا ہے کہ جن باتوں کو ہم نے قرآن و حدیث سے مانا ہے، اپنے دلوں کو ان سے باندھ لیا ہے، اب ان کی ہم تابعداری کریں گے، ان کی تابعداری کریں گے اور ان پر پختہ یقین رکھیں گے۔ یہ اہل ایمان کی صفت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے آغاز ہی میں یہ بات بیان فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ ایمان بالغیب کیا ہے؟ بن دیکھے ہی ایمان، ایمان بالغیب یہ ایمان عقیدہ ہے کہ مومن بن دیکھے آخرت کے دن پر، اللہ کی ذات پر، رسولوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، فرشتوں پر ایمان لاتا ہے۔
اس کا دل بندھا ہوا ہے اللہ کے تعلق سے، اللہ کے فرشتوں کے تعلق سے، آسمانی کتابوں کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، عذاب قبر کے تعلق سے، روز جزا و سزا کے تعلق سے، جنت و جہنم کے تعلق سے. تو نہ صرف یہ کہ ان سے اپنے دل کو باندھنا ہے، بلکہ ان پر ان کی تابع داری بھی کرنی ہے اور ان پر پختہ یقین بھی رکھنا ہے. اس لیے ان کو عقیدہ کہتے ہیں. اور شریعت میں عقیدہ جو عام طور پر معروف و مشہور ہے، عقیدہ کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، تمام رسولوں، آخرت کے دن یعنی روز محشر، روز حشر، اور اسی طرح اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، اسے عقیدہ کہتے ہیں. ان 6 یعنی ایمان کے 6 ارکان، عقیدے کے 6 بنیادی ارکان ہیں جن پر ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، تمام رسولوں پر بلا تفریق، اور اس کے بعد آخرت کے دن پر اور اچھی بری یعنی تقدیر کے خیر و شر پر ایمان ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت سے اعتقادی امور ہیں. یہ 6 ہی نہیں ہیں، یہ 6 بنیادی امور ہیں عقیدے کے. ان کے ضمن میں بہت سارے عقیدے کے معاملات ہیں، اعتقادی امور ہیں جن پر واجبی طور پر ایمان لانا، یقین رکھنا اور ان کی تابع داری کرنا ضروری. وہ تمام اعتقادی امور ان 6 بنیادی عقیدے کے جو معاملات ہیں، امور ہیں، ان کے ضمن میں آتے ہیں. عقیدہ صحیحہ کی اہمیت کیا ہے؟ صحیح عقیدے کی اہمیت قرآن و حدیث جو ہمارے سامنے آشکارا ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم میں اللہ رب العالمین نے اپنا پیغمبر، اپنا قاصد، اپنا الچی، اپنا نبی، اپنا رسول ہر دور میں بھیجا ہے. کوئی دور ایسا نہیں رہا، کوئی قوم ایسی نہیں رہی جس میں اللہ نے اپنا رسول، اپنا پیغمبر، اپنا نبی نہ بھیجا ہو. عقیدہ صحیحہ کے لیے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، آسمانی کتابیں اتاری گئی. اسی عقیدہ صحیحہ کے لیے تمام انبیاء کرام نے اپنی جانوں کو داؤں پر لگا دیا. کتنوں تو مر مٹے عقیدہ صحیحہ کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، اس کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، اور کتنے تو جام شہادت نوش کیا. عقیدہ صحیحہ تمام انبیاء کرام کی یہ بنیادی اور پہلی دعوت تھی، تمام انبیاء کرام کی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر دور میں، ہر جماعت میں ہم نے رسول بھیجا. ان اعبدوا اللہ. اس رسول کی بنیادی اور پہلی دعوت کیا ہوتی تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اللہ کی خالص عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت. یہ عقیدہ صحیحہ کی اہمیت بتاتی ہے، عقیدہ صحیحہ کی ضرورت بتاتی ہے کہ انسانوں کو ہر دور میں عقیدہ صحیحہ کی ضرورت رہی ہے. اسی لیے انبیاء کرام بھیجے گئے، اسی لیے رسول بھیجے گئے، اسی لیے آسمانی کتابیں اتاری گئیں، اور انہی عقیدہ صحیحہ کی بنیاد پر ہمارے اسلاف نے اپنی زندگی صرف کر دی. انبیاء کرام نے اور بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال آپ نے زندگی گزاری. 13 سالہ زندگی آپ اٹھا کر مکہ کی دیکھ لیجئے، مکی دور اٹھا کر دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے شروعات میں، آغاز میں، دعوت کے ابتدائی مرحلے میں اپنی پھوپھی صفیہ کو، اپنے چچا ابو لہب کو، اپنے چچا ابو طالب کو، اپنے اعزہ و اقارب کو، اپنی لخت جگر اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو ایک ایک کر کے توحید کی دعوت دی اور شرک سے برات اور بیزاری کی پر انہیں جو ہے ابھارا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں توحید کی دعوت تھی. یہ 13 سالہ زندگی جو تھی وہ پوری کی پوری توحید کے لیے وقف تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور ساتھ ساتھ اس بات کے بھی حکم دیتے تھے کہ ایسی عبادت کرو جو عبادت شرک و بدعات و خرافات کی آلائش سے پاک صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت ہو.
یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ اپنے انڈر میں تیار، اپنے صحبت یافتہ تیار شدہ جو ان کے داعیان تھے، جو ان کے صحبت یافتہ صحابی تھے، ان کو آپ ٹریننگ دینے کے بعد جب کسی قوم کی طرف، کسی جماعت کی طرف، اہل کتاب کی کسی قوم کی طرف، کسی ملک کی طرف وہ داعی بنا کر بھیجتے تھے تو ہر داعی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ وصیت کرتے تھے، یہ حکم دیتے تھے، یہ نصیحت فرماتے تھے کہ تم جا رہے ہو، دیکھو ذرا احتیاط سے کام لینا اور لوگوں کو تبلیغ جو کرنا سب سے پہلے ایک اللہ کی طرف بلانا۔ بہت ساری ایسی روایت ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف داعی بنا کر بھیجا، یمن کی طرف توحید کا داعی بنا کر بھیجا۔ مصعب بن عمیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف توحید کا داعی بنا کر بھیجا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، دیکھو معاذ تم اہل کتاب کے یہود و نصارہ کی ایک جماعت کی طرف، ایک قوم کی طرف جا رہے ہو، تو وہاں جانا تو لوگوں کو فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف بلانا۔ لا الہ الا اللہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جملہ ہے، حالانکہ یہ دو جملہ ہے۔ اگر یہ سمجھ لے لوگ تو ان کی توحید درست ہو جائے، ان کو توحید، جس توحید کے وہ دعوے دار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ایک نہیں مانتے، یعنی ان کے عقیدے کی درستگی، اگر اس جملے کو وہ سمجھ لیں لا الہ الا اللہ یہ دو جملہ ہے، تو یہ جملہ ان کے عقیدے توحید کی جو ہے درستگی کی ضامن ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ نے پہلے نفی کی ہے کہ پہلے تم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرو، کہ تمام معبودان باطلہ یہ اللہ رب العالمین کے شریک، اس کے ہمسر، اس کے ساجی نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار، الا اللہ، اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے عبادت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اس کا اقرار۔ لا الہ الا اللہ یہ دو جملے ہوئے، پہلے تو تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنی ہے، ان سے اپنی برات اور اپنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان کو اللہ کا شریک اور ہمسر نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا اقرار، اس کے لیے عبادت کو خاص کرنا۔ کہا کہ پہلے شہادت اللہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا، جب لوگ شہادت لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اس کی گواہی دے دیں، تو بتانا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر یہ بات وہ تمہاری اطاعت کر لیں، یہ بات مان لیں، تسلیم کر لیں، تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ رب العالمین نے دن و رات میں ہر مسلمان پر، ہر کلمہ گو پر، ہر توحید کا اقرار کرنے والے پر، ہر رسول کی شہادت دینے والے پر اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز فرض کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر داعی کو بتاتے تھے، ہر داعی کو نصیحت کرتے تھے۔ آج جو ہم دعوت تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، تو نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جب توحید ہی درست نہیں تو وہ نماز کیا معنی رکھے گی؟ عقائد کی یہ اہمیت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے یہ بتایا ہے کہ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو تب تک نماز جیسی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، یعنی عقیدے کی بنیاد پر ہی انسان کی عبادات قبول کی جاتی ہیں۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے، اسلامی شاعر میں نماز کا شمار ہوتا ہے، روزے کا شمار ہوتا ہے، زکوٰۃ کا شمار ہوتا ہے، حج کا شمار ہوتا ہے۔ اسلامی شاعر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز نہیں کیا، نہ اپنے صحابہ کرام کو اس کی نصیحت کی۔ دعوت کا آغاز آپ نے دعوت توحید سے کیا، دعوت توحید سے اس کی ابتدا کرائی۔ کیوں؟ دعوت توحید کی اہمیت اور امت کو اس کی ضرورت کی بنیاد پر، کیونکہ ہر دور میں امت کو دعوت توحید کی ضرورت رہی ہے اور اس کی اہمیت بالکل واضح۔ سب سے پہلی اہمیت یہ ہے، آپ جب مکی اور مدنی دور اٹھا کر دیکھیں گے، خصوصاً مدنی دور، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، توحید قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ اگر کوئی صحابی بتقاضائے بشریت کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا، خواہ وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو،
وہ اس قدر اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا بحیثیت مجرم اور کہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، مجھے رجم کر دیجئے، سنگسار کر دیجئے، مجھے میرے جرم کی سزا دے دیجئے۔ صحابہ کرام کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، ان کی زندگی میں یہ انقلاب، یہ ان کے ایمان کی تجدید، یہ بدلاؤ یہ کیسے ہوا؟ عقیدہ صحیحہ کی بنیاد پر۔ عقیدہ صحیحہ ہی ایک معاشرے کی تعمیر اور اس کی تشکیل، صالح معاشرے کی تعمیر اور تشکیل کا بنیادی سبب ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو صالح معاشرے میں بدل دیں، اپنے گھروں کو اپنے گھروں میں صالح ماحول پیدا کر دیں، اس کے لیے ضروری کہ گھر کا ہر فرد عقیدہ صحیحہ کا حامل۔ یہی عقیدہ صحیحہ معاشرے کی درستگی اور اس کی سعادت کا ضامن، گھر کی درستگی، قوم کی درستگی، جماعت کی درستگی، ملک کی درستگی کی ضامن۔ اسی عقیدہ صحیحہ کی بنیاد پر امت متحد ہو سکتی ہے، اسی عقیدہ صحیحہ کی بنیاد پر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ایک جھنڈے تلے آ سکتے ہیں۔ یہی عقیدہ صحیحہ ہے جس کی بنیاد پر معاشرہ جرائم سے پاک ہو سکتا ہے۔ عقیدہ صحیحہ جب انسان اپنا لیتا ہے، ایک مومن جب عقیدہ صحیحہ کو اختیار کر لیتا ہے، اپنا دل عقیدہ صحیحہ پر جما لیتا ہے، تو اس کے عمل اور فکر کو استقامت نصیب ہوتی ہے۔ استقامت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ عقیدہ صحیحہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ نعمت ہے کہ جس کی بنیاد پر بندوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا، جہنم سے نجات ملے گی۔ عقیدہ صحیحہ کی بنیاد پر اعمال قبول کیے جاتے ہیں، نیکیاں قبول کی جاتی ہیں عقیدہ صحیحہ کی بنیاد پر۔ تو عقائد اور عقیدہ توحید کی اتنی اہمیت ہے، تو آج ہم مسلمانوں کو اس پر بے توجہی نہیں برتنی چاہیے، اپنے عقائد کی خود اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنے معاشرے اور سماج اور اپنے گھر کے ارد گرد، بلکہ اپنے گھروں میں جو لوگ عقیدہ صحیحہ سے منحرف ہیں، دور ہیں، ان کو اس راہ پر لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسانیت کی جو اصل ہے وہ توحید ہے۔ انسانیت کی اصل جو ہے وہ توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابتداءً انسانوں کو پیدا کیا تو سب کے سب انسان توحید پر چلنے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، درست راستے پر، سیدھے راستے پر، صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر گامزن تھے، لیکن شیطان نے ان کو تفرقے میں مبتلا کر دیا۔ کس طرح ان کے درمیان شرک پیدا ہوا، اس کی تاریخ ہے۔ تاریخ یہ کہ شیطان ان کے پاس آیا جو لوگ صحیح عقیدے کے حامل تھے، اور ان کو ان کے بزرگوں کے متعلق غلو میں مبتلا کر دیا، غلو کے فتنے میں ڈال دیا، ان کے اولیاء کے متعلق، ان کے بڑوں کے متعلق غلو میں ڈال دیا، اور نتیجتاً وہ اپنے اولیاء کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو پوجنے لگے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمسر اور شریک سمجھنے لگے، ان کو بھی وہ معبود سمجھنے لگے۔ اس طرح شرک کا آغاز ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وما كان الناس امۃ واحدہ فما كان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے سب کے سب امت، یہ تمام کے تمام لوگ ایک دین پر جمے ہوئے تھے، یہ آپس میں جدا جدا مذہب ہو گئے، ہم نے ان کو جدا جدا مذہب میں پیدا نہیں کیا، یہ لوگ آپس میں بٹ گئے، الگ الگ مذہب پر چلے گئے، الگ الگ دین پر چلے گئے، ہم نے اسی لیے تو انبیاء کرام کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہر دور میں۔ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان گزشتہ قوموں کے پاس آیا، گزشتہ قومیں جو شرک میں مبتلا ہوئی ان کے پاس آیا شیطان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے تمام بندوں کو مسلمان بنا کر دین فطرت پر، توحید پر پیدا کیا تھا۔ ان کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے ان کو اکسایا، ان کو بھڑکایا، اور میں نے جو چیزیں ان کے لیے حلال کی تھیں شیطان نے ان کو حرام قرار دیا۔ میں نے جو چیزیں لوگوں کے لیے حلال کی تھی، شیطان نے لوگوں کے لیے اس کو حرام قرار دیا، اور شیطان نے وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِمَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور شیطان نے ان تمام چیزوں کو میری عبادت میں ان تمام معبودان کو شریک کرنے کا حکم دیا جن معبودان کی شرکت کے لیے ہم نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی، اسے شریک کرنے کا حکم دیا۔
شیطان نے حلال کو حرام کیا اور توحید کے ساتھ شرک کو پیدا کیا. یہ شیطان کا کی کارگزاری اور شیطان کا کارنامہ اور شیطان کی ایجاد ہے. توحید اللہ کی دعوت ہے اور شرک یہ شیطانی ایجاد. اس سے خود بھی بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم تک 10 صدیاں گزری. احادیث کے اندر آتا ہے 10 صدیاں, 1000 سال تک مسلمان توحید پر تھے, صراط مستقیم پر تھے, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اس کے بعد یہ شیطان قوم نوح کے درمیان آیا اور ان کو سب کو جو ہے وہ غلو کے ذریعے سے شرک کے فتنے میں ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نوح کے اندر فرمایا, نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم کے زبانی ان کی باتوں کو, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم کے لوگ کہنے لگے اپنے دیوتاؤں کو ہرگز نہ چھوڑنا. ارے ان کے تقدس کا خیال رکھو, نہ ود کو چھوڑنا, نہ یغوث کو چھوڑنا, نہ دوسرے معبودان کو چھوڑنا. لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا, نہ یعوق کو چھوڑنا, نہ نسر کو چھوڑنا, کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وقد اضلوا كثيرا, ان تمام معبودان کو جنہیں اللہ کی عبادت میں شریک کیا گیا ہے, ان کے ذریعے انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. ان معبودان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا, ان کے ذریعے بہت لوگ گمراہ ہوئے. وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بد دعا نقل کی. انہوں نے اپنے قوم کے حق میں بد دعا کی کہ اللہ ظالموں کی گمراہی میں اور اضافہ کر دے. ولا تزد الظالمين الا ضلالا. بعض احادیث کی کتابوں میں, تفسیر کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ شیطان حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم کے پاس آیا. اس سے پہلے آدم اور نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم کے لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. تو ان کے قوم کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے جو برگزیدہ گزرے ہوئے لوگ تھے یہ بڑے نیکوکار لوگ تھے, تم ان کے تابعدار ہو, تو ان کی تابعداری کا, ان کے نقش قدم پر چلنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم ان کی تصویر بنا لو, ان کا مجسمہ بنا لو, اور عبادت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے, شوق پیدا کرنے کے لیے ان کو اپنے سامنے رکھو. جب ان کو یاد کرو گے تو عبادت میں جوش, ولولہ اور جذبہ پیدا ہوگا اور خوب اللہ کے آگے جھکو گے, اپنے سروں کو جھکاؤ گے. تو ان کو شیطان کی یہ رائے, ابلیس کی یہ رائے بڑی پسند آئی. انہوں نے اس کو اختیار کر لیا. جب یہ نسل گزر گئی, دوسری نسل آئی, شیطان ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ یہ جو مجسمے ہیں, یہ جو تصاویر ہیں, یہ تمہارے آبا و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے, ان کی عبادتیں کرتے تھے, اور اللہ کی عبادت میں, اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ان کے ذریعے سے تقرب حاصل کرتے تھے. تم بھی یہی کرو, ان کو پوجو, ان کی عبادت کرو. اس طرح شیطان نے بزرگوں کے غلو, بزرگوں کی شخصیات میں غلو کے ذریعے سے کس طرح لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیا. ذرا غور کیجئے, اور ان کی ایمان کو, توحید کو برباد کر دیا. میرے اسلامی بھائیوں, ایمان کی اور عقیدہ صحیحہ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی ہر مسلمان کو حفاظت کرنی چاہیے, اس کی دعوت کے لیے ہمیں ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عقیدہ صحیحہ پر گامزن رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو کلمۃ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.